قاضی شریح جن کے پاس آپ کے بیٹے تھے محمد و ابراہیم، انہوں نے فوراً دیکھا کہ امام مسلم کے بعد ان کے بچوں کی جان خطرے میں ہے، ان کو کسی طرح یہاں سے نکالوں۔ دونوں بچوں کو بلایا، پیشانی چومی، گلے سے لگایا، شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ کہنے لگے چچا جان، جب سے ہم آئے ہیں آپ نے اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کیا، اب آپ ہم پر شفقت کا ہاتھ اس طرح پھیر رہے ہیں، بتائیے بات کیا ہے؟ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی شریح رونے لگ گئے، فرمایا تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے قاضی اسد کو بلایا، ادھر ابن زیاد کو بتایا گیا کہ مسلم کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اس نے اعلان کر دیا جو پکڑوائے خبر دے اس کو انعام دیا جائے گا۔ قاضی اسد کو قاضی شریح نے بلا کے کہا مجھے پتا چلا ہے باب العراقین سے آج ایک قافلہ مدینہ جانا تھا، وہ شاید ابھی نہ گیا ہو، ان بچوں کو لے جاؤ، کسی نیک آدمی کے حوالے کر دینا، اس کے ساتھ یہ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اس نے ساتھ لیا، بچوں کو لے کر چلا۔ جب باب العراقین پہنچے قافلہ جا چکا تھا، بستی سے باہر نکلے تو دور دھول اڑ رہی تھی۔ قاضی اسد نے کہا مجھے لوگ پہچانتے ہیں، میرے ساتھ تم رہو گے تمہاری شناخت ہو جائے گی، وہ سامنے قافلہ زیادہ دور نہیں، تم چلتے جاؤ گے ان کے ساتھ مل جانا، میں اگر ساتھ رہا تو تمہاری جان کو زیادہ خطرہ۔ وہ چھوڑ کر چلا آیا۔ نازوں کے پالے ہوئے یہ بچے کبھی اس طرح چلے نہیں تھے، ریت میں چھالے پڑ رہے ہیں، باپ کے جدائی کا صدمہ رلا رہا ہے، کبھی گلے مل کے روتے ہیں، کبھی پھر چل پڑتے ہیں۔ راستے میں چیف پولیس آفیسر آ رہا تھا، اس کو یہ بچے نظر آئے، اس نے دونوں کو پکڑ لیا۔ داروغہ جیل، سپرنٹینڈنٹ جیل مشکور نام تھا، اس کے آ کے حوالے کیے، ابن زیاد کو اطلاع کر دی گئی تھی، داروغہ جیل کو دیا گیا کہ ان بچوں کو سنبھال کے رکھو، یزید کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ جو کہے گا اس کے مطابق کریں گے۔ مشکور ان دونوں بچوں کو لے کے جیل نہیں گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بچوں کے خدمت کی، کھانا کھلایا، ان کے پاؤں دھوئے اور کہا تم نبی کے گھرانے کے ہو، میں تمہیں جیل میں نہیں رکھ سکتا، مجھے پتا ہے تمہیں رہا کر کے مجھ پر کیا بیتے گی، مگر میں وہ سہ لوں گا۔ اپنی انگوٹھی اس نے نشانی کے طور پر دی، اس قادسیہ کے راستے پر ڈال دیا، یہاں چلتے جانا، کچھ دور کے بعد قادسیہ آئے گا، وہاں میرا بھائی ہے، اس کو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ پہچان لے گا، اسے کہنا تمہیں کسی طرح مدینہ پہنچا دے۔ بچوں کو روانہ کر کے مشکور واپس آ گیا، اس نے بچوں کو قید نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بچے رات کے وقت کبھی انہوں نے تنہا بستی میں سفر نہیں کیا تھا تو جنگل میں کہاں سے کرتے، وہی حال، چھالے پڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب صبح ہونے لگی، انہوں نے دیکھا قریب کوئی بستی ہے، باہر ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس ایک بہت پھیلا ہوا درخت جس کی جڑ خالی تھی، یہ اس کے قریب چھپ گئے۔ ادھر راستہ بھی کہتے ہیں جس راستے پہ جانا تھا اس راستے پر نہیں رہے تھے، بھول گئے تھے، درخت کی آڑ میں تھے۔ ایک لونڈی پانی بھرنے آئی، اس نے دیکھا اتنے خوبصورت بچے، اتنے پیارے بچے، یہ تو کوئی شہزادے معلوم ہوتے ہیں، ان کا حسن و جمال بتا رہا ہے، یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ وہ ان کے قریب آئی، کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے بتایا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں جس مالکہ کی لونڈی ہوں وہ تمہاری بہت محبت رکھتی ہے، اہل بیت سے بہت محبت رکھتی ہے، بہت خوش ہوگی۔ وہ ساتھ لے کر ان کو جب مالکن کے پاس آئی اور بتایا، اس نے خوش ہو کر اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو کتنے اچھے مہمان لے کر آئی ہے میرے گھر میں، اس خوشی میں میں تجھ کو آزاد۔ اس نے بچوں کی خدمت کی، شاعر ترجمانی کرتا ہے۔
گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زندہ آئے، موت بولی کے سفر سے میرے مہمان آئے، زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، پیر دیکھے جو پھٹے سوزن مژگاں سے سیے۔ شاعر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ مژگاں، یہ کیا کہتے ہو اردو میں ان کو آپ؟ بھویں۔ آپ کی یہ جو بھویں ہیں، وہ کہتا ہے اس عورت نے بچوں کے پھٹے ہوئے پاؤں سوئی سے نہیں بلکہ ان بھووں سے سیے۔ سوزن سوئی کو کہتے ہیں، مژگاں ان کو، یعنی لوہے کی سوئی نہیں، یہ محبت کا اظہار۔ پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے، اور بچھا دیا فرش بھی ان کو سلانے کے لیے، نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے، حلق ہے تیغ ہے جلاد ہے قربانی ہے۔ وہ بڑی خوش کہ میرے گھر آئے ہیں، سارا دن وہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ اس کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا حارث بن عروہ۔ اس نے وہاں ابن زیاد کا اعلان سن لیا تھا کہ بچوں کی جو خبر لائے پکڑوائے اس کو انعام ملے گا، تو یہ بچوں کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا، اتنا اس نے گھوڑا دوڑایا کہ اس کا گھوڑا مر گیا۔ یہ رات کے وقت گھر آیا تھکا ہوا، بیوی نے اس کو کھانا کھلا دیا، یہ لیٹ گیا۔ بچے ایک کمرے میں تھے جس کمرے میں ٹھہرایا ہوا تھا، اچانک رات کو ان کے رونے کی آواز آئی۔ یہ سویا ہوا تھا، آواز سن کے اٹھ گیا، کون ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے، یہ کون رو رہے ہیں؟ اس نے کہا تو آرام کر، تھکا ہوا آیا، صبح دیکھی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں ابھی بتاؤ۔ عورت ڈر گئی، میں نے بچوں کو چھپایا تھا، صبح میں نے روانہ کرنا تھا، اب کیا مصیبت کرے گا۔ اس نے جب جا کے دیکھا دونوں بچے گلے مل کے رو رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ بچوں کو تو یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے محبوں کا گھر ہے، چاہنے والوں کا گھر ہے۔ انہوں نے بتایا، کہنے لگا ہاں میں سارا دن تمہیں پوری بستیوں میں، شہر میں، جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا ہوں، تم میرے گھر میں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، صبح پہلی فرصت میں تمہیں گرفتار کرواؤں گا اور انعام لوں گا۔ بچے ڈر گئے۔ ادھر اس عورت نے کہا تجھے ان بچوں سے کیا انعام لینا؟ سوچ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پکڑوانے کی نہ سوچ، میں ان کو مدینہ بھجوا رہی ہوں، تو رہنے دے۔ اس نے کہا تجھے کیا پتا، تو کیا جانے۔ اس کو ڈر تھا یہ کہیں بگا نہ دے، اس نے باہر سے کنڈی لگا دی، تالا لگا دیا۔ صبح ہو رہی ہے، ساری رات یہ منظر، اس نے اس عورت کو بھی، اپنی عورت کو بھی اندر بند کر دیا۔ اس عورت نے بچوں سے پوچھا تم لوگ سو رہے تھے، روئے کیوں؟ وہ آیا تھا، سویا ہوا تھا، صبح اٹھ کے چلا جاتا، میں تمہیں بھجوا دیتی، تم روئے کیوں؟ بڑے نے کہا میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا ہمارے جد اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ٹہل رہے تھے، بابا علی بھی ان کے پاس تھے، اماں فاطمہ زہرا بھی ان کے پاس تھی۔ اچانک ایک طرف سے ہمارے بابا آ گئے، مسلم بن عقیل۔ حضور نے ان سے فرمایا مسلم اکیلے آئے ہو، بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو ہمارے بابا نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں یہ خواب دیکھ کے اٹھ بیٹھا، بھائی کو اٹھایا کہ اب ہمارے بھی جانے کا وقت ہے۔ ہم نے گلے مل کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو صبح ہوتی ہے، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گی۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، دریا پہ چلا لے کے یتیموں کو جفاکار،
چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار، بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں مار، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دروازہ کھولا، عورت کو کہا لاؤ بچوں کو ساتھ لاؤ، باندھو میرے ساتھ، میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ اس نے منت کی، زاری کی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے انعام چاہیے، دربار میں جگہ چاہیے۔ اس کا رضائی بیٹا جس نے اس کی بیوی کا دودھ پیا ہوا تھا، خانہ آزاد غلام، وہ بھی آیا، اس کو کہنے لگا چل میرے ساتھ ان بچوں کو لے کے چل۔ جب اس نے دیکھا عورت رکاوٹ بن رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ شور مچائے، لوگ میرے پیچھے آ جائیں، اس نے اپنے خانہ آزاد غلام رضائی بیٹے کو کہا مناسب یہ کہ ان دونوں بچوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ غلام نے کہا میں ہرگز ان کو قتل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ تجھے میرا حکم ماننا چاہیے جب میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں ٹھیک ہے تمہارا خانہ آزاد غلام ہوں، رضائی بیٹا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ میں آل رسول کو قتل کروں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حارث نے غصے میں آ کر اس پر وار کیا، وہ زخمی ہو کر گرا۔ عورت نے اپنے حقیقی بیٹوں کو، اپنے سگے بیٹوں کو بلایا۔ اس نے کہا دیکھ، اس نے انکار کیا تھا، میں نے اس کو اس طرح وار کیا ہے۔ اس نے کہا باپ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ میرا دودھ شریک بھائی، تو نے اس پر وار کر دیا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ان بچوں کو میرے ساتھ مل کر قتل کرو یا میرے ساتھ مل کر چلو۔ اس نے کہا ایسا نہیں کروں گا۔ بیٹا آگے رکاوٹ بنا، اس نے اپنے بیٹے پر بھی وار کر دیا، ایسا اس کے اوپر شیطان سوار۔ عورت آگے درمیان میں آئی، تو نے پہلے میرے اس غلام پر جس نے میرا دودھ بھی پیا ہوا ہے اس پر تو نے وار کیا، اب تو نے اپنے سگے بیٹے پر وار کر دیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ لڑکے نے بچوں کو قتل کرنے سے انکار کر دیا تو خود یہ آگے بڑھا۔ جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستمگار، اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار، دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ کی دونوں نے گفتار، کر رحم کے معصوم ہیں ہم بے کس و لاچار، مظلوم ہے حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے، ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے۔ بیوی پھر آگے بڑھی، ظالم نے بیوی پر بھی وار کر دیا۔ ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو بیٹا جو زخمی تھا آگے بڑھا۔ اس نے کہا باپ ہوش میں آ۔ ظالم نے اپنے بیٹے پر بھی وار کر دیا۔ اس کا غلام، اس کا اپنا بیٹا، اس کی بیوی خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ ظالم بچوں کی طرف آیا۔ بچوں نے کہا سنو تمہیں پیسے چاہیے نا، ہمارے سر منڈا دو، ہماری شکلیں بدل دو، بازار میں بیچ دو، تمہیں بہت پیسے مل جائیں گے، ہمیں قتل نہ کرو۔ کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، تجھ سے ایک عرض میں کرتا ہوں اگر تو لے مان، سر میرا پہلے اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان، چھوٹے بھائی پہ میں قربان، میرا سر قربان، شوق سے اور ہر ایک صدمہ و ایزا دکھلا،
پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا. ظالم نے ان کی بات نہیں سنی، تلوار لیے ہوئے آگے بڑھا. ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمیں کٹ کے ستارہ سا گرا سر. دریا میں ستمگار نے پھینکا تنے اطہر، چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر. دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں. آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا. مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا. دھبا بنا خون کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں. ظالم نے دونوں کے سر جدا کر دیے، لاشیں نہر میں پھینک دیے. دیکھنے والے کہتے ہیں وہ دونوں لاشیں گلے مل گئے اور پانی میں بہنے لگے. اس ظالم نے دونوں کے سر ٹوکرے میں ڈالے. بیوی کو بھی قتل کر چکا، بیٹے کو بھی، رضائی بیٹے کو بھی قتل کر چکا. یہ ٹوکرے لے کر گھوڑے پر سوار ہو کے جانا چاہتا ہے. دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سر ہائے ستم، پھینک دیے نہر میں لازم ظالم نے وہ لاشیں اس دم. مل کے بہنے لگے وہ پے کرے نوری باہم، لہریں پانی کی لگی چومنے بڑھ بڑھ کے قدم. ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی مسلم کی صدا پیارے ہمارے پہنچے. یہ سر لے کر یہ ابن زیاد کے دربار میں گیا اور جا کر کہنے لگا میرے ٹوکرے کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے، مجھے انعام دیا جائے، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں. ابن زیاد نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا دشمنوں کے سر. کون دشمن؟ ان کا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر. ابن زیاد نے کہا میں نے تو یہ اعلان نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا تھا جو ان کی خبر دے یا پکڑوائے اس کو انعام دوں گا، ان کو قتل کرنے کا حکم تو میں نے نہیں دیا تھا. میں نے تو یزید کے پاس پیغام بھیجا تھا بچے ہمارے پاس ہیں، کل کو اس نے منگوائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا تو یہاں آتا، مجھے آ کے خبر دیتا، میں سپاہی بھیج دیتا، تو نے خود کیوں فیصلہ کیا؟ اس نے کہا اس کو بھی قتل کر دیا جائے. بجائے انعام کے حارث بھی قتل ہوا. خسرت دنیا والآخرہ، دین و دنیا سے ہاتھ دو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. عقبہ بھی گئی، دنیا بھی گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ان دونوں بچوں کی شہادت بھی ہو گئی. آج بھی نہر فرات کے کنارے ان دونوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں. جس دن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اسی دن نواسہ رسول فرزند رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ